اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع ہے، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں 3 قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم ایسی سمت متعین کرو جس سے تمہیں نیکیاں ملیں۔ ایک تو یہ چل رہا تھا کہ جب تحویل کعبہ کا حکم آیا کہ اب منہ جو ہے وہ مسلمان بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے، بیت المقدس کی طرف سے ہٹ جائیں گے، تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ان کو پتہ تو سارا چل گیا ہے، پہچان تو گئے ہیں، بس یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ڈٹھائی پہ ہیں، اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک راستہ ہے، ایک جوہت ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ شخص کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو نیکیاں کمانے والا رخ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اسی طرف منہ کرنا چاہیے، یا وہی رخ اختیار کرنا چاہیے، یا وہی سمت اختیار کرنی چاہیے جس سے ان کو نیکیاں ملیں، اور اس میں سبقت لے جانی چاہیے ایک دوسرے سے۔ دنیا کی باقی جو نعمتیں ہیں اس میں انسان بعض اوقات سبقت نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کو کچھ چیزیں اس کے والدین کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، یعنی بعض کے والدین صحت مند ہوں تو بچے صحت مند ہوتے ہیں، بعض کے والدین کمزور ہوں تو بچے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ اس کو قدرت کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں۔ والدین خوبصورت ہوں تو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، والدین مالدار ہوں تو بچے مالدار ہوتے ہیں، والدین غریب ہوں بچے غریب ہوتے ہیں۔ تو انسان جو جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسروں کو بہت ساری چیزیں ان کے والدین کی طرف سے ملی ہوتی ہیں، جن کے والدین نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اکثر بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ لیکن جس چیز میں انسان خود اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتا ہے وہ ہے نیکی کا کام۔ نیکی کے کام کے لیے نہ خاندان کی ضرورت ہے، نہ حسب و نسب کی ضرورت ہے کہ آپ فلاں خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو فلاں میں نہیں ہوئے، نہ خوبصورتی کی ضرورت ہے، نہ شخصیت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے ارادے کی ضرورت ہے اور آپ کی جستجو اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال۔ تو لوگ پوچھتے رہے کہ فلاں صحابی سے بھی کہ فلاں صحابی کی بڑی قدر ہے، یا فلاں صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رشتہ ہے، یا فلاں کا بڑا مقام ہے، تو ان کا نام نہ لگے، پھر آپ یہی کہتے رہے کہ حضرت بلال۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے، تو انہوں نے کہا ہاں مجھ سے بھی پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ پر سوار ہوں گا اور اس کی جو نکیل ہوگی نا وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، ظاہر ہے وہ آگے جا رہے ہوں گے تو میں سوار ہوں پیچھے جاؤں گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سردار پیچھے رہ گئے، لیکن ایک وہ شخص جس کو خریدا گیا تھا، جو غلام تھا، جس کی اتنی موٹی ناک تھی، اتنے موٹے ہونٹ تھے، بیٹھی ہوئی ناک تھی، جس کا کالا سیاہ رنگ تھا، اس کو جنت پہلے ملے گی، وہ نیکیوں میں سبقت لے گیا۔ تو نیکیوں میں سبقت لینے کے لیے نہ تو حسب نسب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی مقام کی ضرورت ہوتی ہے، بس آپ کی نیت اور جستجو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ دنیا میں جس کونے میں بھی تم مرو، دفن ہو جاؤ، جس کونے میں تم کام کر رہے ہو، سارے ایک دن اکٹھے ہو جائیں گے اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین، آسمان اور ان کے اندر جو بھی موجودات ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو انسان کو سکون دے سکتی ہے، نہ پناہ دے سکتی ہے، نہ حفاظت دے سکتی ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ دوبارہ تذکرہ ہوا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ کا ہی حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں ہوا کرو اپنا رخ اسی کی جانب پھیر لیا کرو۔ جس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے، فرض کرنا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کافی دفعہ، کم از کم 3 دفعہ ضرور بیان کرتا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو یہاں پہ مسلسل 3 دفعہ تذکرہ آ گیا ہے، پچھلے رکوع میں بھی 1 دفعہ آ گیا ہے۔ تو یہ اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر لوگوں کی کوئی حجت نہ رہے، لوگ باتیں نہ کر سکیں کہ حکم تو ان کو آ گیا لیکن کچھ نے ابھی تک بھی منہ اس طرف ہی کیا ہوا ہے، پہلے والے کعبے کی طرف۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔
ہر قوم میں کچھ ایسے سرپھرے ہوتے ہیں جن کا بڑا روب ہوتا ہے، جن سے لوگ ڈرتے ہیں، جن کی دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے، ان کے پیسے کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے، یہ ان سے لوگ ڈرتے ہیں، اور پھر وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، وہی کام کرتے ہیں جیسے وہ دولت مند لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تو تم ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ فطرت، اب آپ ہم اپنے حلقے کی بات کر لیں، اپنے علاقے کی بات کر لیں، کہ بہت سارے لوگ ان بڑے لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑیں گے، ان کی بڑوں کی تعریفیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہمارا بھی مائنڈ تمہارے جیسا ہے، اور ہمارے تو بڑے بھی تمہارے بڑوں کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ انسان پر اللہ کی نعمتیں تمام اسی وقت ہی ہوتی ہیں جب وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور صرف اسی سے ڈرتا ہے اور صرف اسی کی مانتا ہے، اور نہ کسی کے آگے سر جھکاتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے اللہ کے علاوہ، اور نہ کسی کی مانتا ہے، اور نہ کسی سے کوئی خوف اور لالچ اور طمع رکھتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ وہ ہدایت ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے، اور اللہ اسی کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے جو صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ اگلی بات اس میں یہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یعنی عرب کے لوگوں میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جس کی نسل اسی میں سے تھی، اس کے ماں باپ اسی نسل سے تھے، اس کے بعد سارے رشتہ دار چاچے مامے تائے موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے کوئی علیحدہ مخلوق کو تو نہیں اتارا پیغمبری کے لیے، بلکہ انہی کی نسل میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، غلاظتیں تمہاری ختم کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، یعنی کتاب کو پڑھ کر سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے کہ کون سا کام کس موقع پر کرنا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تمہیں پڑھ کر اس کے بارے میں تمہیں سکھاتا ہے، علم دیتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا، اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے ظاہر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ اس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف ہمیشہ رہے گی، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب تک اپنی یہ تکلیف رکھنی ہے، پھر اتنے دنوں کے بعد وہ تکلیف کو دفع کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے آسانیاں لاتا ہے، پھر وہ آسانیاں کچھ دیر رہتی ہیں پھر تکلیف آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کفر سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔